رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے طبی تعلیم کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور صحت کے شعبے میں اصلاحات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تحفظ خوراک اور تحقیق کے نگراں وزیر نے ملک میں اعلیٰ تعلیم و تحقیق کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور میکسیکو نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اور ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں ایف آئی ایچ جونیئر عالمی ہاکی کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا پہلا پول میچ کل نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں طب کی تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے اور صحت کے شعبوں میں اصلاحات کی جائیں۔ وہ آج اسلام آباد میں طب کی تعلیم اور مریضوں کی دیکھ بھال میں تصویراتی اصلاحات کے لیے ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صحت کے شعبے کی موجودہ صورتحال میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے نرسنگ ایک اہم شعبہ ہے اور اس کی ترقی کے لیے مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ شرکاء کو صحت کے شعبے میں اصلاحات کے لیے 3 مرحلوں پر مشتمل حکمت عملی کے بارے میں بتایا گیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد صحت کے شعبے میں قومی معیارات کے مطابق قواعد و ضوابط کے نفاذ کو یقینی بنانا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کی طرح تمباکو نوشی بھی انسانی زندگیوں کے لیے ایک خطرہ ہے۔ بچوں میں تمباکو نوشی کے نقصانات کے بارے میں آگاہی بیدار کرنے کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمباکو نوشی کے ہماری روزمرہ کی زندگیوں پر مضر اثرات انتہائی واضح ہیں۔ مرتضی سولنگی نے واضح کیا کہ تمباکو نوشی سے صحت کے شعبے کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دیگر مضر عناصر کی طرح تمباکو نوشی کے نقصان دہ اثرات کو بھی اجاگر کیا جانا چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ تمباکو نوشی ایک بیماری ہے جو اوسطاً ہر 6 سیکنڈ میں 10 میں سے ایک فرد کی جان لے لیتی ہے۔ غذائی تحفظ و تحقیق کے وزیر کوثر عبداللہ ملک نے ملک میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں آئندہ 2 سال کے لیے پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے 20ویں بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے کے بعد کیا۔ وہ آئندہ سال 1 جنوری سے پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا باضابطہ طور پر چارج سنبھالیں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے نگراں وزیر محمد سمیع سعید نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ گردشی قرضے کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ وہ آج اسلام آباد میں وزارت کے بجلی کے شعبے کی پیش رفت سے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ نگراں وزیر نے شعبے کو پائیدار بنانے کے لیے ترسیل اور تقسیم کے نقصانات دور کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں پیداواری صلاحیت بڑھانے اور ترسیلی نظام کی توسیع کے منصوبوں سمیت وزارت کے اہم منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے خصوصی افراد کو تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کر کے انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ امن و ترقی کے اقدامات کے مرکز کے ایک وفد سے اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے جس میں سماجی کارکن اور خصوصی افراد شامل تھے۔ صدر نے خصوصی افراد کے لیے ملازمتوں کا کوٹہ پر کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ انہیں مالی طور پر با اختیار بنایا جا سکے۔ صدر نے عوامی مقامات پر ریمپس کی طرح بنیادی سہولتوں کی تعمیر پر زور دیا تاکہ خصوصی افراد کی نقل و حرکت آسان ہو سکے۔ پاکستان اور میکسیکو نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور کثیر الجہتی علاقائی پیش رفت پر اتفاق کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ پاکستانی سفیر مریم آفتاب اور میکسیکو کے سفیر جارج ٹرپ کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے متعدد شعبوں میں تعاون اور بات چیت میں مزید اضافے کے لیے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے فلسطین کا مسئلہ عالمی قوانین کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں اردن کے سفیر مائع خسارات سے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں انہوں نے کہا کہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی اسرائیلی ریاست کی جانب سے نسل کشی کے اقدامات اور جنگی جرائم قابل مذمت ہیں۔ صادق سنجرانی نے اردن اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ کی تجویز بھی پیش کی۔ اور ایف آئی ایچ جونیئر عالمی کپ ہاکی ٹورنامنٹ ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا پول میچ کل نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔